حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کیے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو گھر سے نکل کر اپنے لیے کوئی مہمان تلاش کرتے تاکہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ ایک دفعہ حسب معمول باہر نکل گئے تاکہ اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کر کے اس کے ساتھ کھانا تناول فرمائے۔ تلاش کے دوران ان کی نظر ایک بڑے میاں پر پڑی جو جھکی ہوئی پیٹھ کے ساتھ لاٹھی لیے راستے میں جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس ضعیف العمر بوڑھے آدمی کو ہاتھ سے پکڑ کر بہت عزت کے ساتھ لا کر اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے بٹھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بابا جی کا خوب اکرام کیا اور اس کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا کھانے کے آداب میں داخل ہے، اور چونکہ شریعت محمدیہ سے پہلے بھی یہ عمل کھانے کے آداب میں داخل تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس بابا جی سے کھانا کھانے کے بعد فرمایا، بابا جی اس اللہ کا شکر ادا کرو جس کا کوئی شریک نہیں کہ اس نے آپ کو کھانا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بابا جی سے فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے آپ کو کھانا دیا، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، بابا جی یہ سنتے ہی غصے ہو گیا کیونکہ بابا مشرک تھا۔ بابا نے کہا کہ میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں جس کو میں نے اپنے ساتھ گھر میں رکھا ہے، اس کے سوا کسی اور کو اپنا خدا نہیں مانتا۔ بابا جی نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کر دی۔ وہ ابراہیم جس نے باپ کی بھی اس معاملے میں سخت مخالفت کی تھی، وہ ابراہیم جس نے شرک کی وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا، اسی شرک کی مخالفت کی وجہ سے ان کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ اس لیے جب آپ نے بابا جی کی یہ بات سنی تو آپ کو غصہ آ گیا اور اس سے فرمایا، اچھا تو تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دلائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ بابا جی نے کہا، بس مجھے دلیل مت بتاؤ، میں کسی اور کو خدا نہیں مانتا، میرا خدا میرے گھر میں ہے، میرے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بابا جی کو سمجھا رہے تھے لیکن بابا جی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور اس سے فرمایا، میں نے تم کو کھانا کھلایا، تو جیسے آدمی کو میں پھر کھانے کے لیے نہیں بلاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح بابا جی کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ بابا جی کو گھر سے نکالنے کے بعد اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم تم نے میرے بندے کو کیوں نکالا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ وہ آپ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، میں نے اس کو نصیحت بھی کی لیکن پھر بھی نہیں سمجھتا اور تیرے مقابلے میں دوسرے کو خدا مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام مجھے اس بات کا تم سے پہلے علم تھا لیکن میں نے اس پر ایک وقت کا کھانا بھی بند نہیں کیا۔ وہ میرا دشمن ہے لیکن پھر بھی میں اس کو کھانا دیتا ہوں، میں نے اس کو ایک وقت بھی بغیر کھانے کے نہیں چھوڑا۔ وہ شریک میرے ساتھ دوسروں کو ٹھہراتا ہے اور میرا دشمن ہے، پھر بھی میں اس کو کھانا دیتا ہوں، تم نے اس کو کیوں نکالا؟ وہ تو تیرا مہمان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہو گیا اور جلدی سے باہر نکل کر بابا جی کو تلاش کرنے لگے تاکہ اس کو راضی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو راستے میں بابا جی چلتے ہوئے نظر آ گئے تو ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگی، لیکن بابا جی بہت ناراض اور غصے کی حالت میں تھا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام بابا جی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کو واپس اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ بابا جی نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ پہلے تم نے مجھے گھر سے نکالا اور مجھے برا بھلا کہا اور اب مجھے راضی کر کے گھر واپس بلا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے اس رب نے ملامت کی جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا شکر ادا کر لو۔ اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اپنے اس مہمان سے جس کو تم نے ناراض کیا ہے معافی مانگ لو، اس کو راضی کر لو۔ مجھے علم ہے کہ وہ مجھ سے شرک کرتا ہے، مجھ سے دشمنی کرتا ہے، پھر بھی میں اس کو روزانہ رزق دیتا ہوں، ان سب کے باوجود میں اس کو ناراض نہیں کرتا، لیکن تم نے اس کو ایک وقت کھانا دیا اور ناراض کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سننے کے بعد بابا جی نے اپنا سر نیچے کیا اور کچھ دیر بعد اپنا سر اٹھا کر کہنے لگا، اچھا میرا رب مجھے اس سب کے باوجود رزق دیتا ہے، میں اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوں لیکن پھر بھی وہ مجھے کھانا دیتا ہے، میں اپنے رب کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود اس نے آپ کو میرے پاس بھیج دیا، میں اپنے رب کی بے عزتی کرتا ہوں پھر بھی وہ مجھے ناراض نہیں کرتا، مجھے اپنا وہ رب دکھاؤ اور مجھے اس رب کا عقیدہ سکھاؤ، تم جس دین پر ہو میں اس دین کو اختیار کرتا ہوں اور اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بابا جی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔